أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ قرآن مجید میں بہت سی باتوں اور کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بہت سی چیزوں سے روکا گیا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی کو یعنی کرنے کے کاموں اور بچنے کی چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ ان میں سے یہ آیت جو عام طریقے پر خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے اور بار بار ہم لوگ اس کو سنتے ہیں، یہ آیت بھی ہے۔ یہ بہت ہی جامع آیت ہے جس میں عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ اور ان کو عطا کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے اور برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، غلط چیزوں سے بچنے کی تاکید ہے۔ ایک مومن کی زندگی در حقیقت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جس میں کرنے کے سارے اچھے کام جمع ہوں اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچنے کا پورا اہتمام ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کرنے کے کام تو بڑے سلیقے سے انجام دیتے ہیں لیکن بچنے کے کاموں سے نہیں بچتے، یا کم بچتے ہیں، یا زیادہ تر چیزوں سے بچ جاتے ہیں، کچھ چیزوں سے نہیں بچتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو نور ان کے اندر آنا چاہیے یا جتنی ان کے اندر روحانی ترقی پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کرنے کے کام تو ان کی زندگی میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچ نہیں پا رہے، یا کم بچ پا رہے، یا بڑے حصے سے بچ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کہیں خامی رہ جا رہی ہے، کہیں نگاہ کی خیانت ہو جا رہی ہے، کہیں غیبت ہو جا رہی ہے، کہیں چغلی ہو جا رہی ہے، کہیں بدگمانی ہے، کہیں حسد ہے، اور کہیں یہ سب کچھ نہیں ہے تو تکبر کی بری بلا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیں، کہیں حب جاہ ہے کہ تکبر بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن دل میں یہ چاہت ہے کہ لوگوں میں ہم کو شہرت ملے، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگوں میں واہ واہی ہو۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ، کہ آخری چیز جو صدیقین کے دل سے نکلتی ہے، یعنی ولایت کا جو سب سے اونچا مقام ہے، صدیقین یہ ولایت کا آخری مقام ہے، منتہا ہے، اس سے آگے ولایت کا کوئی مقام نہیں۔ اس لیے کہ کائنات میں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص ہیں یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہی صدیقیت کا مقام ملا تھا۔ اب اس سے آگے کون بندھا جا سکتا ہے؟ صدیقیت یہ معراج کمال، اور صدیق یہ لفظ بھی کتنا چن کر عطا کیا گیا ہے، جس کا مادہ صدق ہے، مطلب یہ کہ ولایت کے سب سے اونچے درجے پر وہ پہنچے گا جس کی زبان اور جس کے عمل میں کوئی فاصلہ نہ ہو، وہ خلوت و جلوت میں صادق اور امین ہو۔
صدق ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ دعویٰ ہے پارسائی کا، دعویٰ ہے زہد کا، دعویٰ ہے تقوی کا، دعویٰ ہے روحانیت کا، دعویٰ ہے ولایت کا، اور دل مال کی محبت سے بھرا ہے، دل اسباب کی محبت سے بھرا ہے، دل دنیا کی طرف جھکا ہوا ہے، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے چوبتا بھی نہیں۔ یہ مزاج اگر کسی کا ہے تو وہ سچا انسان نہیں۔ سچا انسان تو وہ ہوگا کہ جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو، جس کا معاملہ اللہ کے سامنے بھی اور بندوں کے سامنے بھی کھلی کتاب کی طرح ہو، جس میں اظہار نہ ہو، جس میں دعویٰ نہ ہو، جس میں علو اور کبر نہ ہو۔ قرآن مجید میں کہا گیا لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کی پاکی پارسائی نہ بیان کرو، اپنا تقدس نہ بیان کرو۔ ایک دفعہ میں غور کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب بات میرے ذہن میں ڈالی کہ اگر قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیا جائے اور ایک لفظ میں تزکیے کا مفہوم بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تزکیہ کہتے ہیں عدم تزکیہ کو، تزکیہ کہتے ہیں عدم تزکیہ کو۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، لیکن غور کیجئے تو شاید بات سمجھ میں آئے، یہ جو علم والے ہیں وہ سمجھ سکیں کہ تزکیہ نام ہے عدم تزکیہ نفس کا، یعنی اپنے آپ کو پارسا اور مقدس نہ سمجھنا، یہ تزکیے کا خلاصہ۔ تزکیہ نام ہے عدم تزکیہ، لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پارسا نہ ظاہر کرو، اپنے آپ کو پرہیزگار نہ کہو، اپنے آپ کو اونچا نہ خیال کرو، ہمیشہ نیچے بن کر رہو، ہمیشہ اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو، ہمیشہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ جینا ہے اللہ کے لیے جیو، مخلوق پر نظر نہ رکھو۔ آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ، آخری چیز جو صدیقین کے دل سے نکلتی ہے وہ جاہ و شہرت کی محبت ہے۔ آخری چیز، صدیقیت بہت اونچا مقام ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ 4 جماعتیں ہیں، جن پر اللہ نے اپنا انعام اتارا، جن کا راستہ ہم مانگتے ہیں نماز میں، فرض میں، نفل میں، سنت میں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر تو نے اپنا انعام اتارا ان کا راستہ مجھ کو دے دے، متعین کر کے بتا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف اتنی دعا سکھاتا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے، لیکن اللہ نے آگے یہ لفظ بھی ارشاد فرمایا، یہ جملہ بھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ وہ راستہ جو تیرے انعام پائے ہوئے بندوں کا راستہ ہے۔ گویا کہ اللہ نے بتایا کہ ہمارے دین کا راستہ وہ ہے جس پر ہمارے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے نقوش قدم ہیں۔ اگر تم چلنا چاہتے ہو تو اسی راستے پر چلو، تب منزل تک پہنچو۔ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی نہیں اور پہچانے گئے۔ یہ جو کیفیت ہے کہ راستہ متعین ہے اور اس پر صلحاء کے اور اتقیاء کے اور انبیاء کے چھوڑے ہوئے نقوش قدم ہیں، انہی کی پیروی کرنا ہے، الگ سے کوئی راستہ نہیں تلاش کرنا ہے، الگ سے کوئی راہ اختیار نہیں کرنی ہے۔ قرآن نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے کو چھوڑ کر دوسری پگڈنڈیوں پر نہ جاؤ، ورنہ وہ راستے تمہیں خدا کے راستے سے روک دیں، خدا کے راستے سے دور کر دیں۔ یہ جو شہوتوں کے راستے ہیں، لذتوں کے راستے ہیں، گناہ کے راستے ہیں، فتنوں کے راستے ہیں، یہ سب وہی ہیں
جو صراط مستقیم سے دور لے جانے والے ہیں۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر ایک لمحے کی غفلت ہوگی تو صدیوں کا سفر کھوٹا ہوگا۔ اگر ایک لمحے کی غفلت ہوگی تو انسان منزل سے دور جا پڑے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہو گیا توبہ کر لیں گے، یا یہ غلطی ہو گئی توبہ کر لیں گے، یا ابھی وقت پڑا ہے بعد میں ذکر و فکر کی محنت میں خوب لگ جائیں گے، ابھی جیسے چل رہا ہے چلنے دیجیے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس لیے کہ اگر آئندہ زندگی میں کوئی انسان 500 سال تک بھی خدا کی عبادت اور ذکر کرتا رہے تب بھی غفلت میں بیتے جانے والے لمحات کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جو گزر گیا وقت، جو بیت گیا وقت، جو غفلت کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اس کی تلافی نہیں ہو سکے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آئندہ زندگی میں اللہ اگر کسی کو محنت کا موقع دے اور وہ محنت کرے تو اس کی ترقی ہوگی۔ اللہ کبھی کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن جو وقت وہ ضائع کر چکا، جو لمحات وہ غفلت میں بتا چکا، جو دن رات وہ گنوا بیٹھا، اب وہ لوٹ کر نہیں آنے والے، اور جو غفلت ہو چکی اس غفلت کے نتیجے میں جو نقصان ہوا اس کا کفارہ، اس کی تلافی ان ذکر و طاعت کے لمحات سے نہیں ہو پائے۔ اس حقیقت کو سمجھیے، یہ بہت باریک بات ہے۔ میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے آسان کر کے سمجھا سکوں۔ اس کو سمجھ لیجیے کہ ایک دن بھی، دن کا کوئی ایک حصہ بھی، ایک رات بھی، رات کا کوئی ایک حصہ بھی، کوئی صبح کا کوئی ایک حصہ بھی، کوئی شام کا کوئی ایک حصہ بھی اگر غفلت و معصیت میں بیت گیا ہے، نافرمانی میں بیت گیا ہے، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم آئندہ زندگی میں ذکر و طاعت کے ذریعے اس کا ازالہ کر لیں گے، اس کی تلافی کر لیں گے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ ذکر و طاعت مفید نہیں ہے، حاشا و کلا، میں یہ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی طاعت، اللہ کی عبادت، بندگی کا کوئی عمل انسان کو ہمیشہ آگے کی طرف لے جائے گا، اس کے دل میں نور پیدا کرے گا، اس کے چہرے پہ رونق اور تازگی لائے گا، اس کے رگ و ریشے میں اللہ تعالیٰ ایک جذب و کیف پیوست فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کشادہ کرے گا، دلوں میں گنجائش پیدا کرے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ان للحسنۃ نورا فی القلب، انسان کوئی عبادت کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، وضیاء فی الوجہ، چہرے پر تازگی آ جاتی ہے، چہرے پر تابانی آ جاتی ہے، وقوۃ فی البدن، اور جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، وزیادۃ فی الرزق، اور روزی کو اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے، ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ یہ فائدہ بیان فرمایا کہ یہ اس شخص کو نفع ہوگا جو ذکر و طاعت اور عبادت کے راستے پر چلے گا، نیکی کرے گا۔ ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ وقوۃ فی البدن وزیادۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الخلق، 5 فائدے بیان کیے، اور اسی طرح گناہ کا نقصان بیان کیا کہ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَنَقْصًا فِي الْبَدَنِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبَغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، کہ جو انسان گناہ کے راستے پر چلے گا اس کو 5 نقصان ہوگا۔ جو نافرمانی کر رہا ہے، جو سرکشی کر رہا ہے، جو بری راہ پر جا رہا ہے، 5 نقصانات ہوں گے۔ دل میں اندھیرا آئے گا، چہرے کا نور چھینا جائے گا، جسم کمزور ہوتا جائے گا، روزی میں بھی کمی آ جائے گی، اور لوگوں کے دلوں میں خام خواہ کی نفرت بیٹھے گی۔ کوئی وجہ نہیں ہے لیکن انسانوں کے دل میں نفرت آئے گی، دوری آئے گی۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں فلاں صاحب مجھ سے خفا رہتے ہیں، فلاں صاحب کے پاس جاؤں تو وہ ملتے نہیں ہیں، فلاں صاحب مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، فلاں صاحب میری بات نہیں سنتے ہیں۔ ہم یہ اس شخص کا قصور سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے اچھی طرح نہیں مل رہا ہے، حالانکہ ہمیں اپنے عمل پر نظر کرنی چاہیے کہ کہیں میرا یہ کسی کوئی تنہائی کا گناہ تو نہیں ہے جو دوسرے کے دل میں میری نفرت بن کر ابھر رہا ہے۔
جو دوسرے کے دل میں میرے لیے خفگی کا سبب بن رہا ہے، جو دوسرے کے دل میں مجھ سے دوری کا سبب بن رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان کا اپنا عمل اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، انسان کے اپنے گناہ اس کے لیے دشواریاں پیدا کرتے ہیں، انسان کی اپنی خطائیں اس کے لیے ترقی کے مواقع روکتی ہیں، انسان کی اپنی سیئات اس کے لیے وبال کا سبب بنتی ہیں، اور دوسروں کو قصور دیتا ہے، حالانکہ اصل غلطی اس کی اپنی ہے۔ کسی بزرگ سے نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو دوسرے شخص نے جس نے سنا پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میری بیوی میری بات مانتی ہے، میری اولاد مجھ سے محبت کرتی ہے، میری سواری میری اطاعت کرتی ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اور جب میری بیوی بات نہیں مانتی ہے، اولاد نظر انداز کرنے لگ جاتی ہے، جب میرا گھوڑا سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، سواری کے وقت بگڑنے لگ جاتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرا اللہ ناراض ہے۔ تب یہ سواری میری بات ماننے سے انکار کر رہی ہے، تب میری اولاد میرا حکم ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے قصور، ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی خطائیں، ہماری اپنی سیئات ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں، حالانکہ قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ ان للسیئۃ سوادا فی القلب وظلمۃ فی الوجہ، دل میں اندھیرا آئے گا، چہرے کی تازگی چھن جائے گی، جسم کمزور ہوگا، روزی میں کمی آ جائے گی، اور انسانوں کے لیے انسانوں کے دل میں محبت کے بجائے نفرت کا جذبہ ہے، لوگ دور بھاگیں گے، کشش ختم ہو جائے گی۔ کشش تو اللہ کے ذکر اور طاعت کے ساتھ ہے۔ یاد رکھنا، کشش سلطنت کے ساتھ نہیں، مال کے ساتھ نہیں، اسباب کے ساتھ نہیں، جائیدادوں کے ساتھ نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو جمع کرنا اور بات ہے، لیکن جو کشش ہوتی ہے کہ لوگ خود سے کھینچے چلے آ رہے ہیں، لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، لوگ مسافہ کرنے کے لیے بے چین ہیں، لوگ محبت سے جان نچھاور کر رہے ہیں، یہ چیز سوائے اللہ کی بندگی کے کائنات میں کسی چیز سے نہیں پیدا ہو سکتی۔ ان للسیئۃ سوادا فی القلب، یہ سمجھنا ہے کہ حسنات کا اپنا اثر ہے، سیئات کی اپنی نحوست ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ کارگر ہیں، نیکیاں بھی اور بدیاں بھی، اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اچھائی کا اثر نہیں ہوگا، یہ ہم نے زندگی کے کسی حصے میں ذکر کیا، طاعت کی، عبادت کی، اللہ کے احکامات کی تعمیل کی، تو اس کا اثر نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا، طاعت کا، ذکر کا اثر ظاہر کر کے رہے گا۔ کسی نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے، تب بھی اس کا اثر ہوگا، اللہ کے ہاں نیکی لکھی جائے گی۔ یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حضور قلب کے بغیر بھی اللہ کو پکار رہا ہے، دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، حضور قلب حاصل نہیں ہے، بس رواں روی میں زبان سے اللہ کا نام نکل رہا ہے، تب بھی میرے اللہ کا نام اتنا پر اثر ہے کہ وہ اثر چھوڑے بغیر نہیں رہے، تب بھی اثر چھوڑے بغیر نہیں رہے گا۔ نیکی ملے گی، راستے کھلیں گے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ لیکن جو اصل بات میں سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ اگر غفلت میں وقت گزرا، اگر ہم نے غلطی کی، اگر ہم نے کچھ وقت ضائع کر دیا، اگر ہم نے عمر کا ایک حصہ غفلت میں بتا دیا، اور پھر یہ سمجھیں، یہ خیال کریں، یا حضرت شیطان ہم کو یہ پٹی پڑھائے اس لیے کہ کبھی کبھی اس سے زیادہ دوستی ہونے لگ جاتی ہے، تو اگر وہ یہ ہم کو سمجھائے کہ دیکھو بعد میں تم خوب ذکر کر لینا اور اس کی تلافی ہو جائے گی، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، آئندہ تم نیکی کرتے جاؤ گے، اللہ راستے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اور یہ پٹی پڑھاتا جائے کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہوئی، ابھی بہت عمر پڑی ہے، فنا ہے اور فنا ہے، وہ بھی تو کم پڑھا لکھا نہیں ہے،
آپ یونیورسٹی سے کتنی اچھی ڈگری لے لیں، وہ اس سے آگے کی ڈگری رکھتا ہے، اور مولوی کتنے ہی عالم فاضل مفتی ہو جائے وہ ان سے 4 قدم آگے وہ ہے، اس لیے کہ علوم مشرق و مغرب سب وہ گھوڑ کے پی چکا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اتنا کم پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے کہ جس کو کوئی بھی گمراہ کر سکے، یا جس کے حیلے اور بہانے کو کوئی بھی شخص سمجھ سکے، ایسا ابلیس نہیں ہے۔ تو میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک لمحہ بھی اگر غفلت میں بیت گیا تو آئندہ زندگی کی طاعت و عبادت اس کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو بھلا بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو ایک سانچے میں ڈھالنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک باکردار انسان اور ایک شریف اور باغیرت مسلمان بنانے کے لیے جلد از جلد اپنے آپ کو عمل کے راستے پر لانا چاہیے۔ کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو، کوئی دن ضائع نہ ہو، کوئی صبح ضائع نہ ہو، کوئی شام ضائع نہ ہو۔ انتظار مت کیجیے، عمر کے لمبے ہونے کے وسوسے میں مبتلا مت ہوئیے۔ زندگی کسی وقت ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی، موت کسی بھی وقت آ کر دروازے پر دستک دے دے گی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تو میرا وقت نہیں آیا، ابھی تو مجھے جانے کی میں نے تیاری نہیں کی، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو میں کما نہیں سکا، ابھی تو میں گھر نہیں بنا سکا۔ ملک الموت کو کوئی تقریر یا تحریر کے ذریعے واپس نہیں لوٹا سکتا۔ قبر کے چوکٹے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی ہے۔ قبر انسان کی منتظر ہے، اور انسان کی منزل قبر ہے، اسے رخصت ہو کر جانا ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور وقت ہر ایک کا متعین ہے، اور زندگی کا کوئی حصہ موت کے لیے مختص نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں طے کیا کہ ہر انسان بوڑھا ہو کر ہی مرے گا، اللہ نے یہ نہیں طے کیا کہ ہر انسان بیمار ہو کر ہی مرے گا۔ جو بوڑھا نہیں ہے وہ بھی مر جائے گا، اور جو بیمار نہیں ہے وہ بھی مر جائے گا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت سخت بیمار ایسا آیا ہے جس کے جابر ہونے کی امید نہیں ہے، اور ایک صحت مند ڈاکٹر اس کا آپریشن کر رہا ہے یا اس کا علاج کر رہا ہے، اور بیمار بچ جاتا ہے اور صحت مند ڈاکٹر انتقال کر جاتا ہے۔ خدا بتاتا ہے کہ انسان کے لیے نہ کوئی عمر کی تخصیص ہے کہ اسی عمر میں مرے گا، اور نہ کسی کیفیت کی تعیین ہے کہ بیمار ہو کر ہی کوئی انسان مرے گا۔ صحت مند بھی چلا جائے گا، جوان بھی چلا جائے گا، بوڑھا بھی چلا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آخرت کی منزلیں متعین ہیں، اور لوگ کشاں اپنی آخری منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ جس کا وقت آئے گا وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر، اپنا بوریا بستر یہی چھوڑ کر تنہا چلا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لات چلے گا بن جائے گا، سارا ساز و سامان، ساری شہرت و عزت، سارا مال، ساری واہوائی سب دنیا میں رہ جائے۔ یہی حقیقت سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہمارے اندر جذبہ ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، یہ کتنا کمزور جذبہ ہے۔ آپ تنہائیوں میں غور کیا کیجیے کہ یہ لوگوں کی شہرت، لوگوں میں شہرت، یہ لوگوں کے تعریف کے بول، یہ لوگوں کے درمیان اچھے ذکر کے ساتھ یاد کیا جانا، یہ 10 20 سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کا ہماری تعریف کرنا ہمارے لیے آخرت میں کیا فائدہ دے گا؟ لوگ اگر ہمیں آج اچھا سمجھ رہے ہیں اور کل قیامت کے دن ہمارے اعمال ظاہر ہو جائیں اور ساری مخلوق کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں تو وہ نقصان بڑا ہے، یا یہ دنیا میں ہمارا یہ نقصان کہ ہم دنیا کے لوگوں کی طرف سے نگاہ ہٹا لیں۔ غور کیا کیجیے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ عبادت بھی اگر ہم کر رہے ہیں، گناہ سے بھی بچ رہے ہیں، اور پھر ہمارے دل کا حال اچھا نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بیمار ہیں۔ آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ، آخری چیز جو صدیقین کے دل سے نکلتی ہے وہ جاہ کی طلب ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ہر نماز میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ان کا راستہ دے جن پر تو نے انعام کیا، اور اللہ خود بیان کر رہا ہے راستہ کن لوگوں کا ہے۔ 4 جماعتیں بیان کی گئی۔
اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 جماعتیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 جماعتیں. اور اس میں بھی ہمارے بعض علماء نے بہترین تفریق کی ہے، 2 کو خانوں میں تقسیم کیا ہے. فرمایا ہے کہ یہ جو شہداء ہیں اور صالحین ہیں، نیک انسان اور شہید ہونے والے، یہ در حقیقت صالح ہیں، نیک لوگ ہیں. اور اوپر کا جو 2 طبقہ ہے صدیقین اور انبیاء کا، وہ در حقیقت صالح بھی ہیں اور مصلح بھی ہیں. اللہ نے ان کو 2 ذمہ داریاں دی، ایک تو ان کو صالحیت کا انعام ملا ہے اور دوسرے ان کو مصلح بنایا گیا ہے، رہبر بنایا گیا ہے. صدیقین اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں خلق خدا کی رہنمائی کا کام ان کو سپرد کیا جاتا ہے، اور انبیاء تو چنے ہی جاتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو، دنیا کے انسانوں کو سیدھا راستہ بتائیں. تو 4 جماعتیں ہیں، 2 مصلحین کی ہیں اور 2 صالحین کی ہیں، شہداء اور صالحین اور صدیقین اور النبیین. یہ 4 جماعتیں انعام پانے والوں کی جماعتیں ہیں. انعام ملا ہے اللہ کی طرف سے ان 4 جماعتوں کو. انہی کے نقش قدم ایسے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتے چلیں. یہی ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کے راستے پر چل کر انسان ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرے گا. صدیقیت در حقیقت ولایت کا بلند ترین مقام ہے. اب جب وہاں جا کر یہ کیفیت ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں حب جاہ ہے، تو ہمیں تو بہت ڈرنا چاہیے. ہم تو بہت نچلے درجے پر ہیں، ہم تو ابتدائی لوگوں میں ہیں. ہم نے تو ابھی گھٹنوں کے بل چلنا سیکھا ہے اور ابھی ہم گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ پر بہت توجہ رکھنی چاہیے، اپنے دل کی نگہبانی کرنی چاہیے، اپنے آپ کی نگرانی کرنی چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات کی طرف بار بار رجوع کرنا چاہیے کہ ہم سے کہیں غلطی نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ ہم دین کا کام بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، کچھ تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے دل میں مال کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے، یا ہمارے دل میں تکبر آ رہا ہے، یا ہمارے دل میں احساس برتری پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اچھے ہیں. ایک بزرگ نے کسی کو ذکر سکھایا، ایک بزرگ نے ذکر کی تعلیم دی، اور پھر وہ رخصت ہو کر جانے لگے تو واپس بلایا اور کتنی خوبصورت بات کہی. کہنے لگے ایک بات تو کہنا تم سے بھول گیا کہ دیکھو ذکر بڑے اللہ کا ہے، ذکر جو میں نے سکھایا ہے یہ بڑے اللہ کا ہے. انسان میں اس کی وجہ سے کبھی بڑائی بھی آ جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ چھوٹا بن جاتا ہے. ذکر بڑے اللہ کا ہے، اس سے کبھی انسان کے اندر بڑائی آ جاتی ہے. جب انسان ذکر و فکر کی راہ پر چلتا ہے تو کبھی اس کے اندر ایسے برتری کے جذبات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، میں لوگوں سے کچھ نہ کچھ اچھا ہوں، میں کچھ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں اور ذکر بھی کر لیتا ہوں. اور پھر اگر دل بیمار ہے تو وہ جو ہماری بیماری ہے اظہار کی، وہ بھی سامنے آتی ہے کہ رات کو جب میں تہجد کے لیے اٹھا تھا تو آسمان پہ دمدار ستارہ طلوع ہوا تھا، اور وہ دمدار ستارے کا جو اعلان ہو رہا ہے وہ در حقیقت اپنی تہجد گزاری کا اظہار ہے. اور وہ دمدار ستارے کے دم سے یہ حضرت لٹکے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ رات کو دمدار ستارہ طلوع ہوا تھا. تو یہ جو ہماری بیماریاں ہیں نا، یہ در حقیقت دل کے روگ کی علامت ہے. دل میں بیماری ہے اور یہ بیماری جھلکتی ہے. سمجھیے اس کو، جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کی آنکھوں سے، انسان کے اعضاء و جوارح سے، انسان کے عمل سے، انسان کے رویے سے، انسان کے برتاؤ سے جھلکتی ہیں. دیکھنے والی نگاہیں ان کو دیکھتی ہیں. یہاں تک کہ جو بہت صاحب نظر ہوتے ہیں ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جو بیماریاں، جو گناہ دوسروں کو نہیں بھی نظر آتے ہیں وہ بھی ان کی نگاہ مومنانہ دیکھ لیتی ہے. سیدنا عثمان ابن عفان تشریف رکھتے تھے. ایک شخص راستے میں بد نظری کر کے آیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ راستے میں بدکاری کرتے ہیں اور اسی حالت میں، اس حالت میں ہماری مجلس میں آتے ہیں کہ زناکاری ان کی نگاہوں سے ٹپک رہی ہے. جس شخص کا یہ گناہ تھا وہ چونک گیا،
اور اس نے کہا کہ اللہ کیسا نور ایمان اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ محسوس کرتے ہیں کہ کس شخص نے کون سا گناہ کیا. جو گناہ عام طور پر نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ جس کے آثار اور نتائج عام طریقے پر ظاہر نہیں ہوتے، وہ بھی نگاہ مومنانہ دیکھ لیا کرتی ہے. اسی کو فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. خواجہ باقی باللہ اپنی خانقاہ میں تشریف رکھتے تھے. ایک کافر مشرک شخص تھا، اس نے حضرت کا امتحان لینا چاہا. وہ جانتا تھا حضرت کے ہاں کے احوال بھی جانتا تھا، پڑھا لکھا بھی خوب تھا. تو اس نے کہیں سے سنا اس حدیث کے بارے میں اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. تو ایک دن امتحان لینے پہنچ گیا. حضرت کے خانقاہ میں ایک لمبا اس نے کرتا پہنا، اور چونکہ ہندو تھا تو دھاگا باندھے ہوئے تھا جو وہ اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق مانتے ہیں. تو وہ آیا اور اس کو اندر چھپائے ہوئے تھا تاکہ حضرت کی نظر نہ پڑے اور یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ غیر مسلم ہے. اور آ کر اس نے مجلس میں شریک رہا اور پھر اس نے پوچھا جب مجلس ختم ہوئی کہ حضرت یہ جو حدیث ہے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت نے نظر بھر کر اس کو دیکھا، ارشاد فرمایا اگر اس کا مطلب سمجھنا چاہتا ہے تو جو کفر کا دھاگا اپنے ہاتھ میں باندھے ہوئے اس کو توڑ دے، مطلب سمجھ میں آیا. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فراست ایمانی اللہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو ذکر و طاعت، عبادت و بندگی کی راہ پر چلتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، راتوں کو اللہ کے آگے گڑگڑاتے ہیں، دن میں مخلصانہ خدمت کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، غفلت میں وقت نہیں بتاتے، معصیت میں وقت نہیں بتاتے، معاشرت اچھی رکھتے ہیں، معاملات صاف رکھتے ہیں، اخلاق عمدہ بناتے ہیں، کسی غرض کے بغیر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگ ہمیں مال دیں، یہ نہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، یہ نہیں کہ لوگوں میں ہماری شہرت ہو. دل صاف شفاف ہوتا ہے اور ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد عاجزی اس درجے کی ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی ان کو نہیں ہوتی، نہ کوئی اظہار ہوتا ہے. وہی جو قرآن نے کہا لا تزکوا انفسکم، اس پر ان کا عمل ہوتا ہے کہ اپنی پارسائی کی بات نہیں، اپنے تقدس کا ذکر نہیں، اپنی ذات کے اعلیٰ ہونے کا اظہار نہیں، بلکہ ہر وقت جھکاؤ ہے، ہر وقت اللہ کے آگے بے بسی اور عاجزی کے الفاظ ہیں اور لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ چیز جب انسان کے اندر آتی ہے تب وہ نگاہ مومنانہ پاتا ہے، اور جس کو نگاہ مومنانہ حاصل ہوتی ہے اسی کے فیضان نظر سے انسانی قلوب کی بستیاں آباد ہوتی ہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ نگاہ ان کو حاصل ہوگی جو اس راستے پر چلیں گے، باتیں کرنے سے نہیں، آرزوؤں سے نہیں، دعووں سے نہیں، تمناؤں سے نہیں. لیس بیامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. تمناؤں اور آرزوؤں سے معاملے نہیں حل ہوں گے. تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں وہ ایک میزان میں رکھ دی جائیں اور تم اس کے اعتبار سے آگے بڑھ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا. لیس بیامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. ضابطہ ہے کہ عمل کرو گے، محنت کرو گے، مجاہدہ کرو گے، اپنے آپ کو مشقتوں کی بھٹی میں تپاؤ گے تب کندن بنو گے. انسان جب تک بھٹی میں اپنے آپ کو تپائے گا نہیں، وہ سونا نہیں بنے گا، کندن نہیں بنے گا. انسان اگر زبانی کلامی بات کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ پیتل بن جائے، لیکن وہ سونا تو نہیں بن سکتا. سونا وہ بنے گا اور کھرا سونا وہ بنے گا جو اپنے آپ کو مجاہدات سے گزارے گا، مشقتوں سے گزارے گا، اپنے نفس کے اوپر دباؤ ڈالے گا، اپنے نفس کی تربیت کرے گا، اپنے نفس پر نگاہ رکھے گا. آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام کو یہ اونچا مقام کیسے حاصل ہوا.
اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کی ایسی تربیت کی اور حضور سے تربیت کروائی کہ ان کے اندر اعمال پر استقامت آئی اور نواہی سے بچنے کا مزاج پیدا ہو گیا. ایک ایک غلط بات سے بچنے والے بنے. ایک ایک غلط بات سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، شراب ایسے حرام نہیں ہوئی، شراب درجہ بدرجہ حرام کی گئی، یعنی آہستہ آہستہ منع کیا گیا. قرآن مجید کی آیت اتری تھی یسألونک عن الخمر والمیسر. بلکہ آپ کو ایک دلچسپ بات سنا دوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیسا ایمانی قلب ان کو حاصل تھا اور کیسی ایمانی کیفیت ان کو حاصل تھی اس وقت جب کہ کسی کے ذہن میں شراب کی حرمت کی بات تھی ہی نہیں. اس وقت ایمان والے بھی شوق سے شراب پیتے تھے، کوئی حرمت کی بات کسی کے ذہن میں نہیں تھی. ایک تہذیب چلی آ رہی تھی، شراب لوگ پیتے تھے. اس وقت حضرت عمر کا مومن قلب اور مومن دل اور ان کا مومنانہ جذبہ شراب کے بارے میں بے چینی محسوس کرتا تھا. دل کیسا آئینہ بن جاتا ہے، یقین اور ایمان دل کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. اسی سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جب انسان کا دل صاف شفاف ہوتا ہے تو اس کے دل پر جس چیز میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہے اس کا اثر ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے فتنے جس کو زمانے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں، اہل اللہ کے صاف ستھرے دل بہت عرصہ پہلے ان فتنوں کی آہٹ محسوس کر لیتے ہیں. یہ وہی صاف شفاف دل کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ محسوس کر لیتے ہیں. بہت سی چیزیں فتنے کی شکل میں ابھی ظاہر ہوئی بھی نہیں، وہ بہت اچھی نظر آ رہی ہے، بظاہر بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بظاہر وہ دعوت بہت اچھی دعوت معلوم ہوتی ہے، لیکن صاف شفاف قلب محسوس کر لیتا ہے کہ ورق تو ہے چاندی کا، اندر غلاظت ہے، اندر نجاست ہے. اور وہ اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. پھر جب بعد میں چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں، پہلے تو لوگ دیوانے کی بڑھ سمجھتے ہیں، مجذوب کی بات سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کچھ بیان کر رہے ہیں. لیکن جب زمانہ گزرتا ہے اور جب ایک ایک چیز آشکارا ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ قلندر ہر چے گویت دید گویت، کہ قلندر نے جو بات کہی تھی دیکھ کر کہی، سمجھ کر کہی تھی. قلب کی شفافیت چیزوں کا معیار طے کرتی ہے. یاد رکھیے گا، قلب کی شفافیت چیزوں کا معیار طے کرتی ہے. بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر انسان بہت اچھا ہے، بظاہر انسان بہت سلجھا ہوا معلوم ہو رہا ہے، بظاہر انسان بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، اور جو سنتا ہے وہ اس کا دل اس کی طرف جھک جاتا ہے. لیکن جو شفاف دل ہوتے ہیں وہ اس شخص کے اندر تک جھانک لیتے ہیں کہ زبان تو اس کی میٹھی میٹھی ہے، زبان تو اس کی شہد اور شکر کی طرح ہے، لیکن اس کا دل بھیڑیے کا دل ہے. ان کی نگاہ دیکھتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو پہلے مرحلے میں جن کے دل شفاف ہیں وہ کسی کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، دوسرے اس رائے کو قبول نہیں کر پاتے. لیکن جب برس گزر جاتے ہیں اور وہ پیاز کی پرت در پرت اس کے اوپر سے اتر جاتی ہے. انسان جو ہے پیاز پر جتنی پرت ہوتی ہے بعض انسانوں پر اس سے زیادہ پرتیں ہوتی ہیں. جب وہ ساری اترتی ہیں تب اصل مال نظر آتا ہے، اس سے پہلے اصلی مال کسی کو دکھائی نہیں دیتا. یہ تو بہت مخصوص نگاہیں ہوتی ہیں، یہ بہت صاف ستھرے دل ہوتے ہیں جو انسانوں کی اصلیت اور فتنوں کی اصل گہرائی کو محسوس کر لیتے ہیں اور وقت سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں. ورنہ عام طریقے پر ایسے لوگ جو چرب زبان ہوں، جو بہت میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے ہوں، وہ لوگوں کو اپنی باتوں کے ذریعے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. یہ یوں کہہ لیجیے کہ جن کی طرح بوتل میں اتار لیتے ہیں. ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور مسلمانوں میں تو ایسے لوگ ماشاءاللہ ہول سیل میں پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں تو الحمدللہ کوئی کمی ہے نہیں. کسی کو ضرورت ہو کسی دوسری قوم کو تو وہ ہم سے آ کر لے کر جائے. ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ. تو یہ قلب کی شفافیت ہوتی ہے جو انسانوں کو بھی پرکھ لیتی ہے، اور جو مختلف دعوتوں اور تحریکات کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے
اس کو بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کے دل کی شفافیت دیکھیے کہ ابھی شراب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل کر دے، بالکل صاف حکم لے آ۔ بعض تفسیروں میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اللہ تسلی بخش کوئی حکم اتار دے، تسلی بخش۔ قرآن کی آیت آئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ لوگ خمر و میسر کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے، وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ فائدے سے بڑھتا ہے، فائدے بھی ہیں، یہ بھی کہا فائدے بھی ہیں۔ جب یہ آیت اتری حضور نے بلا کر حضرت عمر کو سنائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت تو سنی لیکن پھر دعا مانگی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، کہ اللہ اس سے تشفی نہیں ہوئی، یہ واضح حرمت نہیں ہے، اس میں تو گنجائش رکھی گئی کہ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس وقت چھوڑ بھی دیا تھا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن چونکہ واضح ممانعت نہیں تھی تو کچھ پیتے بھی رہے۔ پھر دوسری آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ دوسری آیت آئی۔ پھر حضور نے بلا کر ان کو سنایا کہ عمر آیت اتری ہے، انہوں نے آیت سنی اور پھر دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، اللہ واضح کوئی حکم، کوئی تشفی بخش حکم اتار دے۔ پھر تیسری آیت اتری جس میں قطعا ممانعت کی گئی، کہا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ دو آیتیں اتاری گئیں اور آخری ٹکڑا ہے، ایک تو شراب کی نجاست بیان کر دی گئی، یہ شیطانی عمل ہے اور یہ بالکل حرام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، بچ کر رہو، اور آخری جملہ کہا گیا کہ کیا تم اب رک جاؤ گے، فہل انتم منتہون، فہل انتم منتہون، کیا آپ رک جاؤ گے، اب باز آ جاؤ گے۔ حضرت عمر کا دل خوشی سے بھر گیا اور انہوں نے کہا انتہینا یا رب، انتہینا یا رب، کہ پروردگار ہم باز آ گئے، ہم رک گئے، بس یہ تشفی بخش حکم آ گیا اور شراب قطعی حرام کر دی گئی، دل مطمئن ہو گیا۔ اب شراب کی حرمت قطعی ہے، مؤبد ہے، یعنی قیامت تک کے لیے ہے، اور جو دل کی چاہت تھی وہ حکم آ گیا۔ فہل انتم منتہون، کیا تم رکو گے، باز آ جاؤ گے، کہا انتہینا۔ اب حضرت انس کی وہ روایت سنیے جو میں سنا رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کنت ساقی القوم فی دار ابی طلحہ، کہ ہم لوگ ابو طلحہ اپنے ساتھی ابو طلحہ کے گھر میں تھے اور ساتھی جمع تھے اور شراب پی جا رہی تھی اور میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی بھیجا، امر منادیا ان ینادی الا ان الخمر قد حرمت، ایک منادی حضرت نے بھیجا جو اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں سنو شراب حرام کر دی گئی ہے، لوگوں سنو شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت کا منادی پکار رہا ہے شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں جیسے ہی یہ اعلان ہمارے کانوں میں پڑا، حضرت ابو طلحہ جن کے گھر میں دعوت ہے، جو شراب لوگوں کو پلا رہے ہیں، جو شراب پیے ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت انس سے کہا انس جتنی شراب ہے سب گلی میں لے جا کر بہا دو، سب بہا دو۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا شراب کیوں حرام ہوئی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ 2-4 دن کی مہلت ہے کہ نہیں، عادت جاتے جاتے جائے گی، ہرگز نہیں۔ کتنے اپنے نفس پر قابو یافتہ تھے۔ حضرت انس سے کہا انس ساری شراب بہا دو۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم لوگوں نے شرابیں بہا دی، فجرت فی سکک المدینہ، اور وہ شراب اتنی تھی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ پڑی، ساری شراب ضائع کر دی۔ آپ غور کیجئے، شراب کے نشے کی عادت پڑی ہوئی ہے
اور زمانے جاہلیت سے عادت ہے، اور اب حکم آتا ہے۔ کیسا قابو تھا اپنے نفس پر، اور کس طرح تربیت اپنے آپ کی انہوں نے کی تھی، اور کس قدر اللہ کے احکامات پر جم گئے تھے، اور منہیات سے بچنے کا کیسا جذبہ تھا، اور حضور سے کیسی محبت تھی کہ اگر حضرت نے اعلان کر دیا ہے اب کیوں کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو حضرت نے فرما دیا ہے اس کی تعبیر کی جائے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے، یہ چیز ہمارے عمل کی ہے کہ ہم بھی ایسے بچنے والے بنے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ بد نظری غلط ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ زنا کاری حرام ہے، جب ہم جان رہے ہیں کہ نشہ کم ہو یا زیادہ وہ اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، جب ہم جان رہے ہیں کہ غیبت حرام ہے، جب ہم جان رہے ہیں کہ ماں باپ کو ستانا اور تکلیف دینا یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، جب ہم جان رہے ہیں کہ فرض نماز چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، جب ہم جان رہے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں داخل کر دینا گناہ کبیرہ ہے، نماز کو قضا کر دینا غلط ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اس پر عمل کر پیرا ہیں، تو یہ علامت ہے کہ ہمارے نفس کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، ہم نے اپنے آپ کو سانچے میں نہیں ڈھالا، ہمارے اندر ابھی وہ کیفیت ایمانی نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی، ابھی ہمارے نفس کی سرکشی اپنی جگہ باقی ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے نفس کو بنانا سنوارنا ہوگا، اپنے نفس کو ایک سانچے میں ڈھالنا ہوگا، اپنے نفس کے اوپر بوجھ ڈالنے ہوں گے، اپنے نفس کو دبانا اور کچلنا ہوگا، تب کہیں جا کر بات بنے گی۔ صحابہ کرام کی کیفیت دیکھیے، صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک بہت بڑے اور مشہور صحابی حضرت عمر اور حضرت انس بھی بہت مشہور صحابی، ابو طلحہ بہت مشہور صحابی، لیکن آپ کو ایک باندی کا واقعہ سناؤں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ایک باندی ہیں، کنیز ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھ کو رقم دے کر آزاد کرا دیجئے، میں آزادی چاہتی ہوں۔ وہ کنیز تھی اور ان کا نکاح ایک غلام حضرت مغیث سے ہوا تھا۔ حضرت مغیث حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، ان کے شوہر تھے، وہ غلام تھے، یہ کنیز تھی، دونوں کا نکاح ہوا تھا، دونوں ساتھ ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت مغیث اور ان کی بنتی نہیں تھی، حالانکہ حضرت مغیث بہت محبت کرتے تھے، لیکن حضرت بریرہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ مجھ کو آزادی دلا دیجیے۔ حضرت عائشہ نے ان کے لیے رقم کا انتظام کیا، ان کو آزاد کر دیا۔ اب شرعی مسئلے کے اعتبار سے وہ اس بات کے لیے آزاد تھی کہ حضرت مغیث سے خلا لے لیں، اس لیے کہ وہ غلام تھے، یہ آزاد ہو چکی تھی، خلا لینے کا ان کو حق تھا، تو انہوں نے اپنی خلا کا حق استعمال کیا، اور خلا کا حق استعمال کر کے انہوں نے حضور سے یہ کہا کہ مجھ کو ان کے نکاح سے آزاد کر دیا جائے۔ حضرت مغیث نے یہ محسوس کر کے اب کہ اب بریرہ میرے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، بہت ہی افسردہ وہ ہو گئے، بہت اداس رہنے لگے، بازاروں میں روتے پھرتے تھے، بہت ہی محبت تھی، بہت تعلق تھا حضرت بریرہ سے، لیکن حضرت بریرہ کے دل میں ان کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیث نے حضور سے کہا اللہ کے رسول آپ کچھ کر دیجئے، اور اس حالت میں درخواست کی کہ ان کے آنسو گر رہے ہیں، حضور سے گزارش کی، رو رہے تھے اور بازاروں میں بھی روتے پھرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلوا کر کہا کہ بریرہ اگر تم مغیث کے ساتھ رہتی تو اچھا ہوتا، مناسب ہوتا۔ حضرت بریرہ بھی کتنی ذہین تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کی سفارش ہے۔ حضرت نے صاف کہا کہ نہیں، حکم نہیں ہے، شرعاً تو تم کو گنجائش ہے، یہ میری سفارش ہے، اگر تم قبول کرو تو مناسب ہے کہ مغیثی کے نکاح میں رہو، مناسب ہے، سفارش ہے، البتہ حکم نہیں ہے۔ تو حضرت بریرہ نے صاف کہا اللہ کے رسول اگر سفارش ہے تو میں قبول نہیں کرتی، اور اگر حکم ہے تو میں قبول کر لوں گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور کے چچا تھے، حضور نے فرمایا تعجب ہوتا ہے مغیث کی بریرہ سے محبت دیکھ کر، اور بریرہ کے دل کو جو نفرت ان سے ہے اس کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے، جو اصل بات سنانی تھی اور سمجھانی تھی وہ یہ کہ حضرت بریرہ کے دل میں
ذرہ برابر گنجائش حضرت مغیث کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حضور سے کہتی ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہوگا تو جو آپ کا حکم ہے وہ سر آپ کا۔ اس ناپسندیدگی کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پر، اور اگر سفارش ہے تو پھر مجھے اختیار ہے۔ اور اسلام کا حسن دیکھیے کہ جو ایک غلام بادی کو بھی یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس طرح اپنی آزادی کا اظہار، اپنی رائے کی آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، اور صاف کہہ دیں۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریرہ کہہ رہی کہ سفارش میں نہیں قبول کرتی، اور حضور کی پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ یہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ حضرت چاہتے تو ڈانٹ سکتے تھے، حضرت چاہتے تو مجبور کر سکتے تھے، حضرت چاہتے تو حکم دیتے کہ تم کو اسی کے ساتھ رہنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ کہا تمہیں آزادی ہے، سفارش ہے، اگر قبول کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا حکم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کو دنیا میں اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام سے بڑھ کر عدل و انصاف کا مذہب اور کون ہوگا؟ اسلام سے بڑھ کر لوگوں کو حق دلانے والا دستور اور کس کے پاس ہوگا؟ سب سے بہترین نظام اگر دنیا میں کسی کے پاس ہے تو اللہ کے کرم سے ہم ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور فخریہ کہتا ہوں، احساس شکر کے ساتھ تو کہتے ہی ہوں، احساس فخر کے ساتھ کہتا ہوں، اور بڑے بڑے اجتماعات میں کہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس بات کو دنیا کے ہر کافر و مشرک اور دنیا کے ہر اس انسان تک جو اس کائنات میں آباد پہنچا دے کہ ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہیں، اپنی تمام تر خرابیوں، اپنی تمام تر کمزوریوں، اپنی تمام تر سیئات، اپنی تمام تر لغزشوں کے باوجود دنیا کی ہم وہ واحد قوم ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وہ شریعت ہے جس میں کہیں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور خدا نے وہ عادلانہ نظام ہمیں عطا کیا ہے جس سے بڑھ کر عدل و انصاف کا کوئی نظام دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے زندگی گزارنے کا وہ ضابطہ دیا ہے کہ کسی بھی پہلو سے اس میں کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اٹھا لیجیے، اگر وہ کسی کو انصاف دلاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی درجے میں وہ دوسرے کے کسی حق کے تلف کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اللہ نے جو قانون اتارا ہے وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اور بے عیب نظام رکھنے والی دنیا میں اگر کوئی قوم ہے تو اللہ کے کرم سے ہم بے عیب نظام رکھنے والی قوم دنیا میں اگر کوئی ہے ہم ہیں۔ دنیا میں اگر توحید خالص پر کوئی قوم قائم ہے ہم ہیں۔ ساری دنیا میں ہم ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس توحید خالص کا نظام نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس توحید خالص کی نعمت ہے وہ ہم ہیں۔ ہمیں ان نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیسے انعامات سے نوازا، اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے، ہم قدر نہیں کر پا رہے، ہم دنیا تک نہیں پہنچا پا رہے۔ سنا ہے کہ آج کل چین میں یہ نظام بنا ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو انعامات دیے جاتے ہیں، جس کے ہاں اولاد ہو، زیادہ اولاد ہو، اس عورت کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ نظام ان کے ہاں بنایا گیا ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، پیسے دیے جائیں، انعامات دیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم بچوں کا ذہن بن گیا، آبادی گھٹ رہی ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اس کا علاج یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ہم ان جوڑوں کو پیسے دیں گے جن کے ہاں زیادہ اولادیں ہوں گی تاکہ لوگ شوق سے بچے پیدا کریں۔ اب غور کیجئے، دنیا نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ 2 بچوں سے زیادہ نقصان دہ ہے، ہم 2 ہمارے 2، یہ نعرہ دنیا نے دیا تھا، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں اس پر عمل ہو رہا ہے، اور اب آخر میں حضرت ہندوستان بھی اس قطار میں آ رہے ہیں۔ بڑی محنت کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بچے کم ہو جائیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم دنیا میں آ گئے ہیں اور جو اور آنے والے ہیں ان کو ہم نہ آنے دیں، ان کا ہم راستہ روک لیں۔
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ فیملی پلاننگ کا قصہ شروع ہوا تھا، تو والد صاحب نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی سفر میں جاتا ہے اور ٹرین بھری ہوئی ہوتی ہے اور وہ بہت مشکل سے کسی طرح کھڑکی میں سے اندر داخل ہوتا ہے، دروازے سے بھی جگہ نہیں ہے، وہ کھڑکی سے کسی طرح مصیبت سے ٹرین میں اندر داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ اندر پہنچتا ہے تو دوسرے مسافروں سے کہتا ہے کہ کھڑکی بند کر دو تاکہ دوسرا نہ یہ ہے فیملی پلاننگ کا پورا خلاصہ، یہ ہے کہ ہم آ گئے ہیں دوسرا نہ آنے پائے، ہم دنیا میں ظاہر ہو گئے، اب دوسروں کا راستہ ہم روکیں گے۔ اسلام نے ہرگز اس بات کی تائید نہیں کی، اسلام نے تو یہ کہا کہ اولاد خدا کی نعمت ہے، بیٹا ہے تو وہ تمہارے لیے قوت بازو ہے، اور بیٹی ہے تو وہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ جو اولاد آ رہی ہے اسے خدا کا انعام سمجھو، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھو۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا میں نے ایک خطبہ پڑھا تھا اپنے زمانے طالب علمی میں، انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کسی خاص موقع پر غالباً 25 سالہ جشن تھا یا 50 سالہ، اس موقع پر وہ خطبہ دیا تھا۔ عرض سے پہلے پڑھے ہوئے اس خطبے کا ایک جملہ مجھ کو اب تک یاد ہے اور بہت پسند ہے، اس کا سیاق و سباق میں نہیں بیان کرتا، لیکن وہ جملہ آپ کو سناتا ہوں ضرور۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں یہ کہا تھا، اپنے خطبے میں یہ کہا تھا کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ، دنیا میں آنے والا ہر معصوم در حقیقت یہ پیغام لے کر دنیا میں آتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا مالک ابھی اپنی بنائی ہوئی کائنات سے مایوس نہیں ہوا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ کائنات کا بنانے والا ابھی اپنی بنائی ہوئی کائنات سے مایوس نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ ننھے مہمان بھیج رہا ہے، وہ اس لیے وہ معصوم وجود دنیا میں ظاہر کر رہا ہے، تو آنے والے اپنا رزق بھی لے کر آتے ہیں۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے شیخ کے شیخ، انہوں نے فیملی پلاننگ کے سلسلے میں جو رسالہ لکھا ہے، غالباً اس میں یہ بات کہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا آئے گا تو کھانے کی قلت ہو جائے گی، کھانے کی کمی ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، مصیبت آئے گی۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آنے والا کھانے کے لیے ایک منہ لے کر آئے گا تو کمانے کے لیے دو ہاتھ دے گا۔ اگر کھانے کے لیے ایک منہ لے کر آ رہا ہے تو کمانے کے لیے 2 ہاتھ لے کر آئے گا۔ کھانے کے لیے منہ ایک ہے لیکن کمانے کے لیے بازو 2 اللہ نے عطا کیے ہیں، تو وہ اپنے اپنے ساتھ قوت لے کر آ رہا ہے، خدا اس کا رزق اتار رہا ہے۔ قرآن نے کہا نا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر فاقے کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، انہیں بھی روزی ہم عطا کریں گے۔ بچوں کو بھی روزی ہم دیں گے، اولاد کو بھی روزی ہم دیں گے۔ جو بات سنانی تھی وہ یہ کہ قرآن نے 1400 سال پہلے، ہمارے آقا نے 1450 سال پہلے یہ نقطہ نظر دیا تھا کہ اولاد کی کثرت معیوب نہیں ہے، پسندیدہ ہے۔ جو بچے آ رہے ہیں ان کو آنے دو، جو معصوم پھول کھل رہے ہیں ان کو کھلنے کا موقع دو، وہ آئیں گے، وہ اپنے ساتھ وسائل خود لائیں گے، اللہ ان کو روزی دے گا، اور کائنات میں بہت سارے وجود ایسے ہوں گے جو کائنات کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن دنیا نے اس کا بالکل الٹ فلسفہ اختیار کیا کہ ہم دو ہمارے دو، اس سے وسائل کم ہو رہے ہیں، آبادی زیادہ بڑھ جائے گی تو ملک تباہ ہو جائیں گے، دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا بھر کی باتیں کی گئیں۔ لیکن اب جو حصہ آپ کو سنانا ہے وہ یہ کہ دنیا گھوم پھر کر اب پھر اس نقطے پر پہنچ رہی ہے جو ہمارے دین نے 1450 سال پہلے بیان کیا تھا، اور اب زیادہ اولاد پیدا کی جائے اس کے لیے انعام و اکرام دیا جا رہا ہے، اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں ملک کے وسائل محدود نہ ہو جائیں، ملک کی آبادی کم پڑ جائے اور دوسرے ہم پر غالب آ جائیں۔ قربان جائیے اس بات پر کہ جس طرح دنیا گول ہے اسی طرح اسلام کا نظام بھی ایسا عادلانہ ہے کہ دنیا جہاں سے بھی چلے گی بالآخر اس نقطے پہ پہنچے گی کہ اسلام دنیا جہاں سے چلے گی بالآخر وہ وہیں پہنچے گی جہاں اللہ کا اتارا ہوا عادلانہ نظام۔
اور اس کو اس سے جوڑ کر دیکھ لیجئے کہ دنیا اپنا سارا سفر طے کرنے کے بعد، سارے نظریات اور فلسفوں سے گزرنے کے بعد، سارے ارتقاءات کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد، ساری ایجادات و اکتشافات کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ایک وقت آخری ایسا آئے گا کہ جب ساری کائنات میں ایمان ہی ایمان ہوگا، اسلام ہی اسلام ہوگا، قرآن ہی قرآن ہوگا، دنیا میں ڈھونڈے سے کوئی کافر نہیں ملے گا، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ در حقیقت اس طرف اشارہ ہے کہ سارے تجربے اور نظریات جو دنیا نے اختیار کیے ہیں ان سب کا باطل ہونا واضح ہو جائے گا اور اسلام کی حقانیت آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہو جائے گی۔ اس وقت ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی کہ اس کے بغیر کوئی چارے کاری نہیں ہے۔ یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے، کوئی کفر باقی نہیں رہے، کوئی دوسرا نظریہ باقی نہیں رہے۔ یہ بات تو نکلی تو نکلتی چلی گئی، اور اس لیے بھی میں نے عرض کر دیا کہ آج مسلمان کسی درجے میں کہیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مغرب بہت ترقی کر رہا ہے، خیال کرتے ہیں یورپ میں دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص کوہ نور ہیرا رکھتا ہو وہ اگر کسی کی 500 روپے کی انگوٹھی پہ فریفتہ ہو رہا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یا تو اس کی عقل کمزور ہے یا تو اس کو اپنے پاس موجود ہیرے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ RSS کو دیکھیے وہ کیسے کام کر رہی ہے، بہت سے ہمارے واعظ و خطیب بھی حلق کے بل چیخ چلا کر تقریر فرماتے ہیں RSS نے یہ ایسا نظام بنایا اور فلاں تنظیم نے ایسا نظام بنایا، ان سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ او اللہ کے بندو، کیا ہمارے پاس خزانے کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس ہدایت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس نقوش راہ متعین نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ نظام نہیں ہے کہ جس کے بعد دنیا کے سارے نظام ہمارے پاؤں کی گرد کے برابر بھی باقی نہیں رہ جاتے؟ کیوں ہم مثالیں دیتے ہیں ان کی جو کفر شرک کے ساتھ ملوث ہو کر ایک نظام چلا رہے ہیں؟ ہمیں وہ نظام اپنانا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے پاک رسول نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے۔ ہم اپنے خزانوں اس کی طرف سے آنکھیں بند کر دوسروں کے پٹے پرانے کپڑوں پر فریفتہ ہو کر اپنی بے عزتی تو کر ہی رہے ہیں، اسلام اور ایمان کی اور قرآن اور پیغمبر اسلام کی توہین کا سبب بھی بن۔ کیوں ہم دوسروں کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں؟ مغرب کے لوگ ایسا کر رہے ہیں، یورپ میں یہ ہو رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا فارسی میں کہ قالی از ابریش میں تو ساختہ وہورا پیش تو انداختہ، چشم تو از ظاہر شخص و خورد، رنگ و آب او تو را از جا برد، آ دریا کے موجش کم تپید اور گوہر خدرا ز غواسا خرید۔ اقبال اپنے فارسی کلام میں کہتے ہیں کہ یہ یورپ والوں نے، یہ مغرب والوں نے ایک ریشمی قالین بنایا، بہت ہی شاندار، بہت ہی چمک دمک والا۔ تمہاری نگاہ اس کو دیکھ کر چکا چوندھ ہو گئی کہ واہ واہ کیا خوبصورت چیز ہے، کیا بہترین ایجاد ہے، کیا خوبصورت قالین ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو قالین بنایا تم سے ریشم ادھار لے کر بنایا اور اسی کو تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ تم اپنے ہی مال کو دوسری شکل میں دیکھ کر فریفتہ ہو گئے، تم دیوانے ہو گئے، دوسروں کی ترقی پر تم اترانے لگے یا دوسروں کی ترقی کو معراج کمال سمجھنے لگے۔ اس کے بعد جو آخری شعر کہا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، کہتے ہیں آہ دریا کے موجش کم تپید۔ سارے مسلمانوں کو یہ شعر اپنے دل کے اوپر نقش کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں اقبال کہ آہ دریا کے موجش کم تپید، افسوس ہے اس دریا پر جس کی موجیں کم بڑھی، جس کے اندر ہمت کی کمی، عزم کی کمی، محنت کی کمی۔ افسوس ہے اس دریا پر جس کی موجوں میں بلندی کم پیدا ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اپنے ہیرے جواہرات غوطہ خوروں کے پاس سے خرید کر لیے۔ اس دریا پر افسوس ہے کہ جس نے اپنے ہیرے جواہرات غوطہ خوروں سے خرید کر لیے، ان سے سودا کیا۔ حالانکہ ہیرے جواہرات اس کے ہیں، غوطہ خوروں نے اس کے اندر گھس کر ہیرے جواہرات نکالے ہیں، لیکن ساحل پر رکھ کر بیچ رہے ہیں۔ دریا کی موجیں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں کہ اپنے ساز و سامان کو واپس کھینچ کر لے آئیں۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اپنے ہی ساز و سامان کو غوطہ خوروں سے خرید رہا ہے۔ یہی حالت ہماری ہے، ہماری ملت کی، ہم مسلمانوں کی ہے۔
میرے بھائیوں، اپنے اندر احساس خودی پیدا کرو، احساس خودداری پیدا کرو، اپنے اندر اسلام اور ایمان پر یقین کامل پیدا کرو، اپنے اندر عزم محکم اور جواں ہمت پیدا کرو، اپنے اندر اپنی ملت کو اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچانے کا جذبہ پیدا کرو، اپنی اولاد کو بچپن کی عمر سے سکھاؤ کہ بچے تم بڑے ہو کر اعلیٰ تعلیم یافتہ بنو گے، یا بڑے ہو کر تم مشہور ہو جاؤ گے، یا بڑے ہو کر تم بہت جہاں کہلاؤ گے، یا بڑے ہو کر تم تمغے، امتیازات اور سندیں لا کر دو گے۔ اس وقت مجھ کو خوشی نہیں ہوگی، مجھے اس دن خوشی ہوگی جب تم اسلام کا علم اور پرچم دنیا کی اعلیٰ ترین بلندی پر لے جا کر لہراؤ گے۔ اپنی اولاد کو یہ سکھائیں کہ میں اس دن خوش ہوں گا جب تم اسلام کا علم بلند کرو گے، جب تم اسلام کے ایک عظیم سپاہی بن کر زندگی گزارو گے، جب تمہارے اندر اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ ہوگا، جب تمہارے اندر اس دین حق کو تمام ادیان باطل پر غالب کر دینے کا جذبہ ہوگا، جب تمہارے اندر اس دین کو، اس ملت کو مستحکم کر دینے کا جذبہ ہوگا، اس وقت مجھے خوشی ہوگی، اس وقت مجھے مسرت حاصل ہوگی۔ ان خطوط پر اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ ان کو بتا دیں کہ بیٹا تم دیندار بن جاؤ، تم ذرا بس تسبیح پڑھ لیا کرو، کرتا ذرا لمبا کر لو، تسبیح بھی 1000 دانے والی لے لو اور ہم کو خوشی ہوگی۔ یہ نہیں، یہ ٹھیک ہے، اس سے بہت اچھے راستے پر اولاد جائے گی، لیکن ہمیں ایک اجتماعی شعور کے ساتھ اپنی اولاد کو آگے بڑھانا چاہیے، اجتماعیت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے، اعلاء کلمت اللہ اور احیاء دین کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہماری ذمہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خیر، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام کا ایک مزاج بنا ہوا تھا، وہ یہ کہ جب کوئی حکم آ گیا عمل کیا، قربانی دینی پڑی قربانی دی۔ شراب کی مثال میں نے بیان کی، حضرت بریرہ کی مثال بیان کی۔ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سخت بھوک کی حالت میں ان کا غلام کھانا لے کر آیا تھا، اس کو کھا لیا۔ پوچھا نہیں کہ کہاں سے لے کر آئے، معمول تھا کہ پوچھتے تھے کہاں سے لے کر آئے، اور تحقیق کرنی چاہیے۔ مال کے سلسلے میں احتیاط ہونی چاہیے، ہم لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ گھر میں جو مال آ رہا ہے اس میں بھی جانچ پرکھ ہو، کہاں سے آ رہا ہے، کیسا مال ہے، میری کمائی ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور اگر کہیں ہم مدعو ہو رہے ہیں، کسی کے ہاں جا رہے ہیں، تب بھی یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے احرام باندھ کے چلے گئے کہ بس دعوت طعام ہے، ہم کو تو جانا ہے، یا امیر نے سیٹھ صاحب نے بلایا ہے تو اب تو ضرور جانا ہے۔ یہ ذرا اور بڑے مضبوط سیٹھ صاحب ہوئے تو ماشاءاللہ مولوی صاحب بھی اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے رکوع میں چلے۔ یہ ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عالم دین کا، ایک سالک راہ طریقت کا مزاج کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ راستہ اپناتا ہے تو نہ وہ سچا عالم ہے، نہ اچھا صوفی ہے، نہ اس کو تصوف کی ہوا لگی ہے، نہ علم اور روحانیت اس کے اندر داخل ہوئی ہے۔ ہم اور جھک جائیں، ہم اور مال و اسباب والوں کی خوشامد کا راستہ اپنائیں، یہ ہمارا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ سعید حلبی جو بہت بڑے عالم تھے شام کے، جب ابراہیم بادشاہ وہاں داخل ہوا، سارے لوگ گئے، یہ مبارکباد دینے کے لیے نہیں گئے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس کے درباریوں نے بھی اس کو چڑھایا کہ وہ بہت مغرور آدمی ہے اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ نشہ دولت کا بداتوار کے جس آن چڑھا، سر پہ شیطان کے اور بھی شیطان چڑھا۔ نشہ دولت کا بداتوار کے جس آن چڑھا، کوئی آدمی بد اخلاق ہو اور پھر دولت بھی مل جائے تو پھر اس کی بد اخلاقی عروج تک پہنچ جاتی ہے۔ نشہ دولت کا بداتوار کے جس آن چڑھا، سر پہ شیطان کے اور بھی شیطان چڑھا۔ تو وہ بھی اسی ٹائپ کا تھا۔ لوگوں نے کہا بہت مغرور ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اس نے قتل کا ارادہ کر دیا کہ میں ان کو قتل کر دوں گا، لیکن تدبیر یہ کی کہ میں جاؤں گا سپاہیوں کو لے کر اور کوئی ان کو قتل کر دے گا۔ گیا بادشاہ، اور حضرت سبق پڑھا رہے ہیں، دمشق کی جامع مسجد میں حدیث کا درس دیتے۔ اس دن پیر میں درد تھا، یہ جان بوجھ کر پیر پھیلائے ہوئے تھے اور سبق پڑھا رہے۔ بادشاہ آیا اور اس کے ساتھ بہت سارے سپاہی، چاہتا تھا کہ کوئی آگے بڑھے، گردن مار دے، لیکن حضرت کا طبطبہ ایسا، روب ایسا، خدا تعالیٰ سے تعلق ایسا کہ سارے سپاہیوں کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، بازو شل ہو گئے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ تاج و تخت میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔
وہ روب و دبدبا جو من جانب اللہ آتا ہوتا ہے وہ تو بادشاہوں کو میسر نہیں ہے۔ ابراہیم پاشا کھڑا ہوا ہے، حضرت کا درس جاری ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے پیر پھیلا کے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، سبق پڑھا رہے ہیں، اور ایسے الفاظ ایسے جملے زبان سے نکلے کہ ابراہیم پاشا سن کر متاثر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، دل جھک گیا، واپس ہوا وہاں سے اپنے محل پہنچا، اپنے خادم خاص کو بلایا اور 1000 اشرفی کی تھیلی دی اور کہا کہ لے جاؤ حضرت کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا کہ میرے مالک نے سلام کہا ہے، نظر بھیجی ہے قبول کرنے۔ بادشاہ کی طرف سے خادم آیا، نظر پیش کی، حضرت نے نظر رد کر دی، نذرانہ واپس کر دیا اور فرمایا سلم علی سیدک وقل لہ ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدیہ، اپنے بادشاہ سے اپنے آقا سے میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ جو شخص پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو شخص پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو شخص اس شان استغنا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ بادشاہ کے آنے کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے، وہ کسی کے آگے مانگے گا نہیں، وہ کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرے گا، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو استغنا کے راستے پر لے جانا چاہیے۔ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ کہ فلاں جگہ دعوت ہوئی، فلاں نے بلا لیا، بغیر تحقیق کے ہم چلے گئے، کھا بھی رہے ہیں، مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، مشتبہ ہے کہ مکروہ ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو کہاں سے نور ایمانی حاصل ہوگا؟ کہاں سے قلب میں نورانیت اور روحانیت آئے گی؟ بہت مرتبہ ایک وقت کا حرام کھانا انسان کی 10 سال کی ریاضت کو برباد کر دیتا ہے، نور پر یہ غالب آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے اور حضرت تھانوی کے استاد تھے، انہوں نے خود بیان کیا ایک مرتبہ غلطی سے میں نے ایک ایسی جگہ کھانا کھا لیا جو مناسب نہیں تھا، آمدنی مشتبہ تھی یا حرام تھی، غلطی سے میں نے کھا لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ 40 دن تک مجھ کو بدکاری کے خیالات آتے۔ یہ اس قلب صافی پر اثر ہوا ہے جو علم اور روحانیت اور نورانیت کا مرکز ہے۔ آپ غور کیجیے، اس سے بہت بچنا چاہیے کہ انسان مال کے سلسلے میں محتاط ہو، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، ہم لوگ اس کا دھیان ہی نہیں دیتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قلب میں نورانیت نہیں آ رہی ہے، وحشت ہوتی ہے، وساوس آتے ہیں۔ میرے بھائی غور تو کرو کہ اندر جو چیز جا رہی ہے وہ کیسی ہے، پیٹ میں جو لقمے اتر رہے ہیں وہ کیسے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اہتمام فرماتے تھے، تحقیق کر کے کھاتے تھے، اس دن بھوک زیادہ تھی، کھا لیا، جب کھا چکے تو غلام کو بھی حیرت ہوئی، اس لیے کہ حضرت ہمیشہ پوچھتے تھے، تو اس دن نہیں پوچھا اور حیرت ہوئی تو کہا حضرت آج آپ نے پوچھا نہیں، کہاں سے لائے؟ حضرت نے کہا کہ ہاں بھائی بھول گئے، ذرا بتاؤ، بھوک زیادہ لگی تھی، بھول گئے، چند ہی لقمے کھائے۔ پوچھا کہاں سے لائے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت میں نے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کو بیمار تھا تو میں نے اس کے اوپر کچھ جادو منتر کیا تھا، اور میں جادو منتر صحیح سے جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے حیلے سے کام لیا۔ یہ بھی الفاظ ہیں روایت کے کہ میں نے حیلے سے کام لیا۔ ہوتا نا کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور کہہ دیں گے تم کو 26 جنات اور 27 پر ہی لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا 26 جنات لگے ہیں اور 27 پر ہی لگی ہوئی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک صاحب آئے، حضرت کے شاگرد تھے، اور حضرت کے ہاں کوئی مریض پیش ہوا تو حضرت نے دیکھا اور فرمایا کہ بھئی لے جاؤ، اللہ شفا دے گا۔ حضرت عموماً یہی فرماتے تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے حضرت اس کو کچھ ہے، حضرت نے فرمایا کہ میری عادت نہیں ہے یہ بیان کرنے کی، آپ لے جائیے، اللہ شفا دے گا۔ انہوں نے اصرار کیا تو حضرت نے کہا کہ نہیں، میرے علم کی حد تک تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا، بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ جو تکلیف ہے دور ہو جائے۔ اب جب حضرت نے یہ کہا کہ میرے گمان کی حد تک اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو وہ جو لوگ آئے تھے گھر والے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے فلاں شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو 1000 جن لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر یہ اثر ہے، سب پورا تفصیل حضرت نے مجھ کو بتائی تھی، اور کافی خانے تھے، میں ابھی بھول رہا ہوں، جنات کے ساتھ پریاں بھی تھی، کچھ دیو بھی تھے، کچھ حسین بھی تھے، سب بتا دیا۔ تو حضرت نے جب یہ کہا کہ نہیں کچھ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے شاگرد نے تو یہ کہا ہے، تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم اس کو پوچھیں گے۔
تو دوسرے وقت کسی وقت وہ آئے اور حضرت کو یاد تھا، ان کی یادداشت تو بہت غیر معمولی تھی، تو وہ جیسے ہی آئے بس حضرت نے فوراً ان کو پکڑا اور کہا کہ تم میرے شاگرد ہو کے جھوٹ بولتے ہو، اور تم نے ایک آدمی کو ایسا ایسا کہا کہ اس پر یہ جن ہے اور یہ ہے، کیوں کہا؟ تو وہ بھی بیچارہ بڑا معصوم فرشتہ صفت انسان تھا، رولا بھاگا۔ اس نے کہا حضرت آپ کے ہاں کیا کمی ہے؟ اللہ نے آپ کو اسباب، اموال، نعمتوں سب سے نوازا ہے، آپ کو کیا کمی ہے؟ اللہ نے آپ کو بہت عالی منصب عطا کیا ہے، بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اگر میں اتنے جن، اتنی پریاں، اتنے آصف نہ بتاتا تو 15,000 روپے نذرانہ وہ دیتے۔ صاحب بتا دیں المعنی فی بطن الشاعر، کہ اصل جو ہم بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا، اس کے بغیر نہیں دیتے، تو اس لیے میں نے بتایا۔ آج کل بھی جو ہے لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ خام خواہ اس کو اتنے جن لگا، جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے۔ یقین مانیے یہ آخرت برباد کرنا، دھوکہ دینا ہے، خیانت کرنا۔ ہرگز مت کہیے، کسی سے نہ کہیے، اور یہ اظہار کرنا کہ اس پہ یہ ہے یہ ہے، یہ تو ایک طرح سے علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ ہرگز اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ شفا دے گا، اللہ راحت عطا کرے گا، اللہ کی طرف نسبت کریں، کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ اسباب کے درجے میں قرآن کی آیت پڑھتے، اسباب کے درجے میں قرآن کی آیت لکھ کرتے، بہت کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو اصل میں سنا رہا تھا وہ یہ کہ غلام نے حضرت ابوبکر کے یہ کہا کہ حضرت مجھ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، صاف کہا، اور میں نے ہیلے بہانے سے کام لیا اور ان کو جادو منتر کر دیا، اور انہوں نے اس کے عوض میں آج مجھ کو یہ کھانا دیا۔ یعنی اس وقت تو ہو گیا تھا، آج میرا گزر ہوا، کوئی تقریب تھی ان کے ہاں، تو انہوں نے دیکھا کہ جا رہے ہیں بابا جا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھ کو یہ توشہ بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا، اسی میں سے میں نے چھوڑا، آپ کو بھی دے دیا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ سننے کا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی یہ سنا گھبرا گئے کہ میں آج بغیر تحقیق کے میں نے چند لقمے ایسے کھا لیے جو ناجائز ہیں، بس پریشان ہو گئے کہ کیسے وہ لقمے میں اپنے اندر سے نکالوں۔ لوگوں سے پوچھا کیسے وہ لقمے نکلیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے سخت بھوک میں کھایا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں تھا، کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ کو تو علم بھی نہیں تھا، آپ چھوڑ دیجئے، لیکن قربان جائیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا کیسا ایمان تھا، کیسا جذبہ تھا۔ کسی نے کہہ دیا نمک کا پانی پیجئے تب نکلے گا، نمک کا پانی پیتے رہے، بہت پیا، تب کہیں جا کر قے ہونے لگی، بہت تکلیف کے ساتھ وہ چند لقمے نکلے۔ ظاہر ہے کہ سخت بھوک کی حالت میں انہوں نے کھایا تھا اور چند لقمے تھے، بہت تکلیف کے ساتھ وہ نکلے، لوگوں کو دیکھ کر ترس آتا تھا۔ کسی نے کہا حضرت آپ کیوں اتنی مشقت جھیل رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیسا جملہ کہا، ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لقمے میری جان کے ساتھ بھی نکلتے تو میں ان کو اپنے پیٹ سے نکال دیتا، میری جان کے ساتھ نکلتے تب بھی میں نکال دیتا۔ ہرگز میں یہ مشتبہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں نہ رہنے دے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، یہ ذوق تھا ان کا کہ کوئی غلط، نامناسب، کوئی مکروہ، کوئی مشتبہ چیز استعمال نہ کریں، اور اگر استعمال ہو گئی خدا نخواستہ لا علمی میں تو اس کو اپنے اندر سے فوراً نکالیں۔ یہ جذبہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایک ایک چیز سے، غلط چیز سے، مشتبہ چیز سے، مکروہ چیز سے، حرام چیز سے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ اور تدبیر کیا اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استعانت، دعا، التجا کی کثرت، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ایک۔ نمبر 2، اپنے آپ کو کثرت ذکر و فکر کے راستے پر چلانا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت پر استقامت اختیار کرنا۔ نمبر 4، صحبت صالحین اختیار کرنا۔ نمبر 5، گناہ اور نافرمانی کے مواقع سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال تم میں سے اگر کوئی شخص سنے کہ دجال ظاہر ہوا ہے تو ہرگز اس کے قریب نہ جائے۔ الفاظ سنیے گا، حدیث سنیے گا، جو استدلال میں کر رہا ہوں وہ اس حدیث سے کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا دجال کے بارے میں تم میں سے کوئی سنے ہرگز اس کے قریب نہ جائے، اس لیے کہ
کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ جو دجال کے بارے میں سنے گا اور وہ مومن ہوگا اور وہ تحقیق حال کے لیے اس کے پاس جائے گا اور کافر ہو جائے گا، تحقیق حال کے لیے جائے گا اور اسی کے راستے پر چل پڑے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ فتنے کے، شہوت کے اور گناہ کے ہر موقع سے انسان اپنے آپ کو بچائے، قریب بھی نہ جائے کہ فتنے میں مبتلا ہو جائے، تب وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم صحیح راستے پر آ سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھ کو آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات تھوڑی دیر درود شریف اور پڑھ لیں۔